اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد، آپ سب کو میری طرف سے عید غدیر مبارک ہو۔ اور یہ دین کی تکمیل کا دن تھا اور 18 ذی الحج 10 ہجری بمطابق 16 مارچ 632 عیسوی بروز سوموار کو اس اعلان ولایت کے بعد یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتوں کی انتہا کر دی، اور تمہارے لیے ہم نے اسلام کے دین کو منتخب کیا۔ تمام تاریخی اس بات پر گواہ ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج سے واپسی پر جفہ کے مقام پر پہنچے تو یہ آیت پہلے نازل ہوئی۔ یہ تب نازل ہوئی جب آپ حج سے واپس آ رہے تھے، مکہ سے مدینہ کی طرف رواں تھے، تو مقام جفہ کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی، جو کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے رسول، جو کچھ بھی ہم نے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل فرمایا ہے اسے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کو غدیر کے مقام پر جمع فرمایا۔ حاجیوں کی تعداد 1.25 لاکھ بتائی جاتی ہے، کچھ میں 1,24,000 بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے لیے اونٹ کے ملان کا ممبر لگایا گیا، اور جس میں مرد و زن شامل تھے، لوگ شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3.5 گھنٹے تک خطاب فرمایا اور لوگوں کو نظام امامت و ولایت سمجھایا۔ 15 مرتبہ 12 ائمہ معصومین کا ذکر کیا آپ نے۔ شہنشاہ معظم کبیر الکبریٰ کا تعارف کروایا۔ سب مرد و زن حاضرین سے مولا امیر کائنات کا سارا تعارف کروایا، ٹھیک ہے، اور ان کو بتایا کہ مولا علی علیہ السلام کون ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان کی بیعت وغیرہ کروائی، جو کہ 3 دن تک جاری و ساری رہی تھی۔ خطبہ مبارک کا جو جملہ سب سے زیادہ مشہور ہو گیا تھا وہ یہ تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، کہ بے شک جس کا مولا میں ہوں اس کے مولا علی علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے۔ خطبہ مبارک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی جاری فرمایا کہ جو اس وقت یہاں موجود ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ یہ پیغام ہر اس شخص تک پہنچا دے جو یہاں اس وقت موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ذمہ داری آج آپ پر بھی بنتی ہے کہ آپ یہ پیغام ولایت جو ہے اس کو آگے پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ جن کو نہیں پتا ان کو بتائیں مولا علی علیہ السلام کون ہے، غدیری کون ہوتے ہیں، غدیر کیوں منایا جاتا ہے، یہ عید کیوں منائی جاتی ہے، لوگوں کو بتائیے۔ اس طرح ہم پر بھی یہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم اس کو آگے جتنا ہو سکے اس کو پھیلائیں۔ خطبہ مبارک اتنا طویل ہو گیا تھا کہ رات کا اندھیرا چھا گیا تھا، نہ تو درمیان میں کوئی وقفہ ہوا اور نہ اذان مغرب کہی گئی، اور نہ ہی اول وقت میں نماز مغرب ادا کی گئی تھی۔ خطبہ مبارک ختم ہونے پر اذان اور نماز مغرب ادا کی گئی تھی۔ خطبہ کمپلیٹ ہونے پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے ہم نے اسلام کے دین کو منتخب کیا ہے۔ مولا امیر کائنات حیدر اقرار مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فتوے دینے والوں کی مذمت میں اس آیت کو دلیل بنا کر فرمایا کہ فتویٰ دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ عز و جل نے دین نامکمل چھوڑ دیا تھا اور وہ اپنے فتوے سے دین کو مکمل کر رہا ہے، یا نعوذ باللہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین مکمل طور پر پہنچایا ہی نہیں اور وہ اپنے فتوے سے دین کو مکمل پہنچا رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دین نازل بھی ہو چکا اور دین مکمل بھی ہو چکا اور اسے پہنچایا بھی گیا، ٹھیک ہے۔ یہی حقیقت ہے، اور اسی پر ایک مومن کو یقین کامل ہونا چاہیے کہ دین مکمل طور پر نازل ہو چکا تھا اور مکمل طور پر ہم تک پہنچا دیا گیا، جس میں ہمارے 12 ائمہ معصومین کا ذکر موجود ہے۔ مگر 1434 سال گزر جانے کے بعد بھی دین کا نفاذ مکمل نہیں ہوا۔ دین اسلام کا مکمل نفاذ اس وقت ہوگا جب ہمارے زمانے کے پاک امام عصر، امام زمانہ تشریف فرمائیں گے۔ دین ہم تک پہنچا دیا گیا تھا، لیکن دین میں چونکہ بعد میں بہت زیادہ بدعتیں وغیرہ شامل کر دی گئی، لوگوں نے خود سے چیزیں جو تھیں وہ الیبوریٹ کرنا شروع کر دیں، آگے پہنچانا شروع کر دیں، دین میں بہت ساری چیزوں کو شامل کر دیا گیا، اور
ان چیزوں سے پاک کرنے کے لیے ہمارے امام تشریف لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ساری دنیا پر ایک ہی حکومت ہوگی اور ایک ہی نظام نافذ ہوگا، اور وہ امام مہدی کا نظام ہوگا، وہ ولایت علی کا نظام ہوگا۔ دنیا سے ظلم و جبر ختم ہو جائے گا اور عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ دعا فرمائیے کہ وہ خوبصورت دور ہماری آنکھوں کے سامنے شروع ہو، اور دعا کریں کہ ہم میں سے پتہ نہیں کون سے وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو وہ 313 ہوں گے جو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ آئیں گے۔ میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں آج کے دن ضرور یاد رکھیے گا، اعمال پڑھتے ہوئے یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ کو مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔